نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا اور دونوں کو مخصوص شکل و صورت اور صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ مرد کو سخت جان بنایا جبکہ عورت کو حسن و نزاکت سے نوازا، اور فطری طور پر عورت میں زیب و زینت اختیار کرنے کا شوق رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَ مَن يُنَشَّأُ فِی الْحِلیَةِ، کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے، گویا وہ بچپن ہی سے خوبصورت لباس زیورات پہننے کا شوق رکھتی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مومنہ عورت اس شوق کی تکمیل کے لیے شریعت کی مقررہ حدود اور شرائط کو جانے تاکہ زیب و زینت کا اظہار رب کی مرضی کے مطابق۔ زیب و زینت تو عورتوں کا شوق ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہم نے تعلیم لینی ہے کہ زیب و زینت جو ہم کرتی ہیں وہ کس طرح کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی۔ یہ ساری چیزیں جو ایک مومن عورت کے لیے بہت ضروری ہیں، ہم انشاءاللہ آج اس چیز کو کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مومنہ عورت اس شوق کی تکمیل کے لیے شریعت کی مقرر کردہ حدود اور شرائط کو جانے تاکہ زیب و زینت کا اظہار رب کی مرضی کے مطابق ہو۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے بَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے او ابنائہن، یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں کے، او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے، او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا اپنے غلاموں کے یا وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی رغبت نہ رکھتے ہوں، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیں۔ مومنات کون ہیں؟
مومنات ہیں، ایمان لانے والیاں، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دل سے مان لینے والیاں، ماننے کے بعد ان احکامات پر عمل کرنے والیاں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کے دعوے کو سچ کر کے دکھانے والیاں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ اجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ الاحزاب اور نمبر ہے 35۔ یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالیں، اچانک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیں، کسی مرد یا کسی عورت کا سطر نہ دیکھیں، تاک جھانک نہ کریں، نامحرم مردوں کو نگاہ بھر کے نہ دیکھیں، شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں، فحش تصاویر اور فحش مناظرہ نہ دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیسے ہوگی یہ؟ کہ جسم کے قابل سطر حصے چھپا کر رکھیں، زنا، بدکاری اور فحاشی سے بچیں، جانوروں یا مصنوعی آلات سے جنسی خواہش پوری نہ کریں، بلا ضرورت اپنے جسم کا کوئی حصہ نہ کھولیں، ہم جنس پرستی سے دور رہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ لیٹے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں لیٹے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 768۔ باریک اور تنگ لباس، خصوصاً چست پاجامے، سطر ڈھانپنے کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، جسمانی ساخت اور شکل و صورت کی خوبصورتی کو نمایاں نہ کریں، مصنوعی اور آرائشی زینت جیسے زیور، لباس یا میک اپ وغیرہ چھپا کر رکھیں، باریک لباس نہ پہنیں، گھر سے نکلتے وقت تیز خوشبو نہ لگائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی، مائل کرنے والیاں، مائل ہونے والیاں، گویا ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی مانند ہوں گے،
وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ یہ وہ زینت ہے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، نہ کہ ظاہر کی جائے، مثلا چادر کا ہوا میں اڑ جانا اور زینت کا کھل جانا، جس کو چھپانا ممکن نہ ہو، جیسے چادر، گاؤن یا سکارف وغیرہ۔ جسمانی ساخت میں سے دراز قد یا متناسب جسم کا ہونا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کالرداء والثیاب، جیسے چادر اور کپڑے۔ یاد رہے کہ زینت ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے میں فرق ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا خود بخود زینت ظاہر ہو جاتی ہے، حالانکہ اپنی طرف سے انسان پورا مکمل کوشش کر چکا ہوتا ہے ڈھانپنے کی، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے دوپٹہ اتر گیا یا ہوا کے ساتھ ہل گیا۔ تو ایک ہوتا ہے ہم خود بخود جو ریڈی ہو کے باہر نکلتے ہیں میک اپ کر کے اور یہ ساری چیزیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں۔ خمار یعنی سر کے کپڑے یا دوپٹے سے خواتین سر، بال، کان، گردن اور سینہ ڈھانپ کر رکھیں۔ باریک دوپٹہ جس میں سے بال اور گردن جھلک رہے ہوں نہ اوڑھیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھیں، بلکہ جب کوئی عورت مردوں کے پاس سے گزرتی تو اپنے سینے کو کھول کر گزرتی۔ اللہ اکبر۔ بسا اوقات وہ اپنی گردن، بالوں کو، مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں تک ننگا کر لیتی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایسے موقع پر پردے کا اہتمام کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھیں، جب یہ آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ نازل ہوئی تو ان سب نے اپنے تہبند کو کناروں سے پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ پسندیدہ اور مطلوب ہے کہ شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت کا اظہار کریں۔ عورت اپنے شوہر کے سامنے حد درجہ اظہار زینت کر سکتی ہے جو کہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتی، یا اپنے باپوں کے لیے۔ اور باپوں میں کون آتے ہیں؟ باپ میں دادا، پردادا، نانا، پرنانا اور اوپر تک آباء و اجداد وغیرہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کوئی حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ یا اپنے شوہروں کے باپ کے لیے۔ شوہر کا باپ یعنی سسر، شوہر کا نانا، بیٹے، نواسے، شوہر کے پوتے، سگے بھائی، سگے بھائیوں کی اولاد یعنی بھتیجے، شوہر کا دادا، شوہر کا پرنانا، یا اپنے بیٹوں کے لیے پوتے، پڑ نواسے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، شوہر کے نواسے، یا اپنے بھائیوں کے لیے، سوتیلے بھائی، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، سوتیلے بھائیوں کی اولاد، بھتیجیوں کے بیٹے، شوہر کا پردادا، اوپر تک یعنی آباء و اجداد، پڑپوتے، رضاعی بھائی اور رضاعی بھائیوں کی اولاد اور پوتے وغیرہ، ان سب کے یہ سب محرم رشتے ہیں۔ یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، یعنی سگی بہنوں کی اولاد یعنی بھانجے، سوتیلی بہنوں کی اولاد، بھانجوں کے بیٹے، رضاعی بہنوں کی اولاد اور پوتے وغیرہ۔ یا اپنی عورتوں کے لیے یعنی قابل اعتماد اور باکردار عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تباشر المرأة المرأة فتنبعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم نہ لگائے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان کرے کہ گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوں ان میں لونڈیاں اور غلام آتے ہیں، گھریلو ملازمین کے ساتھ گفتگو میں بھی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔
مذکورہ بالا تمام رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مقام اور احترام کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جوان بچوں کے سامنے سینہ اور گریبان کھولنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک غلام لائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک غلام لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہبہ کر دیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت ایسا کپڑا تھا کہ جب وہ اسے اپنے سر پر اوڑھتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا، اور جب وہ اس سے اپنے پاؤں چھپاتی تو سر پر نہ رہتا۔ پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ الجھن دیکھی تو فرمایا، بے شک تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، تمہارے سامنے تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے۔ اس غلام کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعدہ۔ یہ فزاری تھے، سخت سیاہ فام۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا پیروی کرنے والے غیر حاجت مند مرد، یعنی نکاح کی حاجت نہ رکھنے والا ہو، بے وقوف بدخو شخص جس میں شہوت نہ ہو، جنسی خواہش سے عاری ہو، عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا ہو، بالکل بوڑھا ہو، محنث اور ہجڑے جن میں کوئی شہوت نہ ہو، لیکن ان افراد کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، هو المغفل الذی لا شہوۃ لہ، اس غیر اولی الاربۃ سے مراد وہ بے خبر ہے جس میں شہوت نہ ہو۔ اس کے بعد ہے او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، یعنی نابالغ بچے جن کا جنسی شعور بیدار نہ ہوا ہو، جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات اور مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہوں۔ ابن کثیر کہتے ہیں، جب بچہ بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو اور ان چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو، بدصورت اور خوبصورت عورت میں تمیز کر سکتا ہو، تو اسے عورتوں کے پاس نہ آنے دیا جائے۔ کسی خاص عمر کی قید نہیں ہے، بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کرنا چاہیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اس کو جان لیا جائے، یعنی مردوں کو متوجہ کرنے والی چال نہ چلیں، جھنکار والی پازیب نہ پہنیں، آواز پیدا کرنے والا جوتا استعمال نہ کریں، تیز خوشبو استعمال نہ کریں۔ ابن کثیر کہتے ہیں، اس ممانعت میں ہر وہ چھپی ہوئی زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو جائے۔ اسی ضمن میں عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں۔ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ عورت جب راستے میں چلتی اور اس نے پاؤں میں یا پازیب پہنی ہوتی جس کی آواز سنائی نہ دیتی تو وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارتی جس سے مردوں کو پازیب کی جھنکار سنائی دیتی، تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ زنا کرتی ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سنن الترمذی کی روایت ہے 2786۔ اس کے بعد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو، سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں، اپنی اصلاح کی ہر ممکنہ کوشش کریں، ان لغزشوں اور غلطیوں سے توبہ کریں جو پردے کے معاملے میں اب تک ہوتی رہی ہیں،
آئندہ زندگی کے لیے اپنے طرز عمل کی اصلاح ان ہدایات کے مطابق کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان سے درگزر فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 25۔ اس کے علاوہ اور کچھ محارم ہیں، یعنی محرم رشتے ہیں جن میں حقیقی چچا اور ماموں بھی محرم ہیں، کیونکہ بھتیجی اور بھانجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ رضاعی رشتے بھی نسبی رشتوں کی طرح محرم ہیں، ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی، تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہنوں کی بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 23۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک اللہ نے رضاعت سے بھی ان رشتوں کو حرام کر دیا ہے جن کو نسب سے حرام کیا ہے۔ یعنی جو رضاعی بہن بھائی ہوتے ہیں نا، وہ بھی محرم ہی ہوتے ہیں، وہ نہ محرم نہیں ہوتے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے یہ 1146۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ حجاب مسلمان عورت کی شناخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو ایذا نہ دی جائیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ مردوں سے بھی خطاب ہے کہ نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سورہ النور آیت نمبر 30۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظروں کو پھیر لوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 5644۔ نظر کی حفاظت دراصل شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ جس نے اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیا اس نے اسے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا، اور نظر ہی عام حادثات کی اصل ہے جو انسان کو پہنچتے ہیں۔ نگاہ نیچی رکھنے کے فوائد ہیں، وہ کیا ہیں کہ دل شہوت سے رک جاتا ہے، دل میں نور۔ نگاہ نیچی رکھنے کے فوائد ہیں، دل شہوت سے رک جاتا ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، علم کے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں، دل کو فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، عقل قوی اور مضبوط ہوتی ہے، دل غم اور حسرت سے خلاصی پا لیتا ہے، انسان کی عقل فراست بڑھتی ہے، دل کو قوت اور شجاعت حاصل ہوتی ہے، نگاہ جھکانا جہنم کا دروازہ بند کرنے کا سبب ہے اور غفلت کے پردے ہٹتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ بے شک میں اپنی سماعت کی شر، اپنی بصارت کے شر، اپنی زبان کے شر، اپنے دل کے شر اور اپنی شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا یہ احکامات میرے لیے ہیں اور کیا ان پر عمل کرنا ضروری ہے،
کیا میں اپنی نگاہوں اور ستر کی حفاظت کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے خمار یا دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈالتی ہوں؟ کیا میں اپنی زینت کو چھپانے کا اہتمام کرتی ہوں؟ تو یاد رکھیے کہ ہمارا معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں، رب العالمین کے ساتھ ہے، جو علم بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے۔ کل حوادث مبدأها من نظری، تمام حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے۔ ومعظم النار مستصغر الشرر، اور چھوٹی چنگاری سے زبردست آگ بھڑکتی ہے۔ نظر فابتسامۃ فسلام، پہلے نظر پھر مسکراہٹ پھر سلام۔ فکلام فموعد فلقاء، پھر بات چیت اور پھر ملاقات کا وعدہ۔ یعنی تمام حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے اور چھوٹی چنگاری سے زبردست آگ بھڑکتی ہے۔ پہلے نظر پھر مسکراہٹ پھر سلام، پھر بات چیت اور پھر ملاقات کا وعدہ ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مومن عورتوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری بچیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔